السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی ملک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہو تو اس ملک کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری اکانومی کو جو ہے ڈسٹرپٹ کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں۔ کچھ اکانومک فیکٹرز کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، لیکن ایک سب سے اہم اکانومک فیکٹر جو ہوتا ہے امن اور سلامتی کا بھی ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی کاروباری وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ملک کا اسٹرانگ ہونا جو ہے ان کی اکانومی کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں اپنے بیانات کی وجہ سے ہمیشہ سے میڈیا میں ان رہتے ہیں، اور ڈفرینٹ ان کا جو انالیسز ہے کافی مضبوط بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے 5 سال مکمل کر پائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مولانا صاحب کو مشورہ دیا کہ اسلام آباد کا رخ نہ کریں، کیونکہ اسلام آباد میں ڈینگی ہوا ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ مچھروں کو کاٹ لیں، اور اس قسم کا ہلاریہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ اگر گفتگو کریں پورے ریجن کی، پاکستان اس وقت ایز اے میڈیٹر رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان مختلف ممالک کے درمیان ایز اے میڈیٹر رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات کریں اگر ہم افغانستان کی، تو پاکستان افغانستان کے حوالے سے بھی ثالثی کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کے پروگرام میں بھی بات کی کہ طالبان کا وقت پاکستان آ چکا ہے، اور ان کی زلمے خلیل زاد سے ملاقات ہوئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی جو ہے اس میں اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ یہ تمام تر جو دور ہے اس میں اور بہتری آئے گی، اور جو ڈائلاگ ہے وہ بٹوین طالبان اینڈ US گورنمنٹ اور بہتر طریقے سے ہو پائے گا۔ یاد رہے کہ 2018 سے لے کے 2019 تک اب تک 9 ادوار مکمل ہو چکے ہیں US اور طالبان کے درمیان ڈائلاگ کے۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ آج کی یہ ہے کہ مصر کی ایک معروف کمپنی 50 کروڑ روپے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی توانائی سیکٹر میں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں گل رانا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی معین الدین صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں تحسین عابدی، رہنما MKM پاکستان۔ السلام علیکم، آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ گل رانا، ٹو اسٹارٹ آف وتھ اے پازیٹیو نیوز، ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے پاس جو کہ مصر کی کمپنی کی ہے، اور مصر سے اگر ہم کچھ پیچھے جائیں اور کئی سالوں میں دیکھیں تو کوئی ایسا ہمارے بائیلیٹرل ٹائز مضبوط کبھی ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ اس وقت اکانومی کے سیکٹر میں ہم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا گرو کرنا جو ہے اکانومک سیکٹر میں اگر توانائی کی طرف آپ جائیں، اس میں کام کریں تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کا میں کیونکہ یہاں پر آپ نے بتایا کہ میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو پیپلز پارٹی کا یہ شیوا رہا ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہوگی نا اس کو ہمیشہ ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں کرتے ہم لوگ کہ جی کوئی اچھی بات ہو رہی تو ہم اس میں بھی جو کوئی کیڑے نکالنے بیٹھ جائیں۔ بہت اچھی بات ہے اگر مصر نے ایسا کہا ہے اور انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں وہ لوگ، تو مور دین ویلکم جی، ہمارے ہی ملک میں ہوگی۔ ان کے ساتھ سٹارٹ ہو گئے ہیں بائیلیٹرل ٹائز کے اوپر، اور 50 کروڑ ایک بہت بڑا لگ بھگ ایک بالکل کیوں نہیں انیشیٹو ہے۔ یہ تو پہلا سوال ہے پروگرام کا، ابھی تو پارٹی ٹھیک ہے۔ علی، آپ کیا سمجھتے ہیں 50 کروڑ کی انویسٹمنٹ توانائی کے سیکٹر میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ٹھیک ہے، یہ مثبت وہ ہے کہ ایک ڈائریکشن کے آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں توانائی کے شعبے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ چارم ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہماری سی پیک کی وہ ہے اس میں بھی ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم جو ہیں وہ مختلف ممالک کو جو ہے وہ انویٹیشنز دیتے رہتے ہیں۔ توانائی کا شعبہ جو ہے وہ اگر اس میں آنا شروع ہوا ہے، یعنی اس کے مقابلے جتنی یہاں پہ ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے، اس کے مقابلے میں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ کم ہے کیونکہ یہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جو ہے گنجائش موجود ہے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں، جس میں اربوں ڈالر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور جو ہے اس سے علی، پاکستان میں مصر کے سفیر احمد فضل یعقوب بھی جو ہے ملاقات کا حصہ رہے، اور یہ تمام تر ملاقات 50 کروڑ ڈالر کی جو ایک انویسٹمنٹ ہے۔ جیسا کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ انرجی سیکٹر جو ہوتا ہے، توانائی کا سیکٹر، وہ کسی بھی ملک کے لیے وہ اس کو اوپر لے کے جانے کے لیے ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے۔ تو پاکستان میں آلریڈی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے اوپر۔ اب اس پروجیکٹ کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی اکانومی کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں 50 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ہمارے لیے تو یعنی اپنے حساب سے ایک چیز ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انرجی سیکٹر میں پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کے مواقع موجود ہیں، جس میں جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ بھی اور مختلف ممالک کے ساتھ بھی۔ سعودیہ نے بھی جو ہے وہ پاور سیکٹرز میں جو ہے لیکن ایک پازیٹیو چیز جو ایک اور ہم نے دیکھی، وہ اس وفد کے ساتھ اس میٹنگ میں جو ہے مختلف ایریاز میں بھی انویسٹ کرنے کا کہا گیا، جیسے کہ صحت کا اور دوسری بلڈرز کی انڈسٹری، اس قسم کی ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اوپر بھی فوکس ہے۔ لیکن ظاہری بات
جب آپ انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ انویسٹرز کو جو ہے موقع فراہم کرتے ہیں اور ان کے جو ہے تحفظات کو ختم کرتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی سیکٹر آ رہا ہو. اور جب آپ ان کے تحفظات کو ختم کرتے ہیں اور ان کو جو ہے پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ مختلف سیکٹرز جو اپنے انویسٹرز ہیں جو اپنے سیکٹرز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ پیسے لگائیں گے تو ان کو آمدنی کا آسرا ہوگا نا. تو اس طرح جو ہے صحت کے اندر بھی بہت سارے مواقع موجود ہیں, ڈیولپمنٹس کے اندر بھی بہت سارے مواقع موجود ہیں, کنسٹرکشن کے اندر بھی, بلڈرز کے اندر بھی. یعنی ہمیں تو ویسے ہی جو ہے وہ گھروں کی شارٹیج ہے اور جو ہے وہ اس پہ ڈیٹیل گفتگو بھی ہوئی. گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اپنا پروگرام بھی لانے کے چکر میں ہے. تو انویسٹمنٹ کے پاکستان میں زراعت کے اندر بھی بہت سارے موقع جو ہیں وہ موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ مثبت نتائج آنا شروع ہوں تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ اس سے خوشحالی کی طرف آگے بڑھا جائے. ٹھیک ہے تحسین, اس انویسٹمنٹ کو پرٹیکولرلی اپنے سامنے دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ پاکستان کے لیے بھی پازیٹیو ہوگا یا صرف اور صرف مصر کے لیے یہ پازیٹیو ہوگا؟ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو ہماری کاروباری طبقہ, جو ہمارا فریٹرنٹی ہے, بزنس کمیونٹی, ان کو کچھ کنسرنز ہیں پالیسیز سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے انیشیٹوز جو ہیں ان کے کنسرنز کو بھی جو ہے ایڈریس کریں گی؟ ڈیفینیٹلی ایک یہ بہت پازیٹیو موو ہے بیکاز ہم جس طرح سے اٹس بین 11 منتھس یا ایک سال آلموسٹ ہونے والا ہے کہ جس طرح کرائسس سے اکانومی ہماری جس طرح ڈاؤن تھی, ہم بہت زیادہ ہمارا جی ڈی پی نیچے چلا گیا تھا. ایسے حالات میں ہمیں جو ضرورت تھی وہ ان انویسٹمنٹس کی ہی ہے, چاہے وہ سعودی عرب کی صورت میں آئے یا مصر کی بھی آپ نے بات کی, یا ڈفرینٹ ہماری جو ریجنل کنٹریز ہیں اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کرتی ہیں, کیونکہ پاکستان کے اس کا ہمیں کریڈٹ اپنی افواج کو بھی دینا چاہیے, اپنی گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے کہ آپ نے اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ آپ کی تھوڑی گورننس بہتر ہوئی تو لوگوں کو انویسٹمنٹ بھی کرنے کی طرف لوگوں نے سوچا, ورنہ تو لوگ انڈسٹری سوچ چھوڑ کے یہاں سے چلے جا چکے تھے کہ وہ بنگلہ دیش چلے گئے, وہ شری لنکا چلے گئے, ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے لوگوں نے اپنی انڈسٹریز کو جو ہے موو کیا ہے. اگر اس طرح کی انویسٹمنٹس اور کنٹریز بھی کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جو ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں پچھلے 10 مہینے سے 8 مہینے سے, تو ہمیں اس سے نکلنے میں بہت ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے تحسین, کنیکٹنگ اٹ ود آرمی چیف ریسنٹ میٹ اپ ود بزنس کمیونٹی, انہوں نے بھی یہی فوکس اس بات پہ کیا کہ جب تک امن و سلامتی نہیں ہوگی کسی بھی ملک میں, obviously اکانومک اسپیکٹ سے وہ گرو نہیں کرے گا. تو یہ اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جو تاجر برادری ہیں ان کے بہت سارے اور بھی کنسرنس ہیں, لائک ان پہ جس طرح کی ریڈ کر رہی ہے, جیسے ایف پی آر ہے جو ریڈ کر رہی ہے, یا ان پہ نیب کے جس طرح کے ان پہ ریڈ کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت انسیکیور ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو کھل کے نہیں کر سکتے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہم پہ اس طرح کی مطلب انویسٹیگیشن کا ٹائم اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہ جب وہ پروو ہوتے ہیں کہ وہ انسینٹ ہیں, وہ جب تک ٹائم پیریڈ بہت زیادہ جو ہے وہ گین, وہ تو ٹرائل کا ہمارا ایک کنسرن ہے جو کہ لوگوں کو رہتا ہے. جو باجوہ صاحب سے باتیں کی ہیں ان میں یہ تمام کلوزز انہوں نے رکھی ہیں جو میں نے ساری اسٹیٹمنٹس وغیرہ پڑھی ہیں, تو انہوں نے بھی ان کو انشور کروایا ہے. فرسٹ انہوں نے گورنمنٹ کا انشور کروایا ہے کہ آپ ڈرے نہیں کہ گورنمنٹ چینج ہوگی تو دوبارہ حالات بہتر ہوں گے, یہی اسٹے کریں گے پورے 5 سال تک, تو آپ اس طرف سے تھوڑا سکون سے بیٹھ جائیے. ڈفرینٹ انہوں نے اور جو ان کے مسائل ہیں جو بھی انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں, انہوں نے تمام چیزوں میں ان کو یہ تسلی دی ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. کاسٹ آف بزنس بہت زیادہ ہو گیا ہے یہاں پہ ریسنٹلی, تو وہ تمام چیزوں کی آرمی چیف نے جو ہیں وہ سب ان تمام چیزوں میں انشور کروایا گیا ہے کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کیا جائے گا. لیکن اگین یہ کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, تو تھوڑا صبر سے کام لیں. اور انہوں نے نیب کے جس طرح کے ریٹس ہو رہے ہیں اس پہ بھی ان کو انشور کروایا ہے کہ اب اس طرح کی چیزیں شاید نہیں ہوں گی, پہلے کمپلیٹلی انویسٹیگیشنس کی جائیں گی, اس کے بعد جو بھی اگر کسی کے اوپر ریٹ کرنا ہے تو اس کے بعد وہ پروسیس کیا جائے گا. ٹھیک ہے گل رانا صاحبہ, ایک چھوٹی سی بات کہتی چلو, یہ تو انہوں نے بالکل کھلے عام ہی کہہ دیا کہ آرمی نے کہہ دیا کہ جی اب یہ سسٹین کریں. نہیں, لیٹ می ریفریز دا اسٹیٹمنٹ, میں ان کا اسٹیٹمنٹ ریفریز کرتی ہوں. وہ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا ایک ٹرائل کا پروسیس جو لوگوں کو کنسرن ہے, کافی ساری اس کی جو کہہ لیں اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں, آپ کہیے. جی جیسا چلے انہی کے اسٹیٹمنٹ کو ریفریز کر کے بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جو کچھ کنسرنز ہیں بزنس کمیونٹی کو, اور اس میں بہت سارے ہمارے تاجر برادری میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو ٹیکس بھی نہیں دینا, ان کو بجلی بھی جو ہے مفت میں استعمال کرنی ہے, گیس بھی ان کو گیس بھی جو ہے ان کو فیکٹریز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب اتنی پرچے آئیں گے تو وہ چھوڑ کے تو جائیں گے نا, وہ تو الگ مسئلہ ہے نا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ایک دوسرا الگ مسئلہ ایک اور یہ مسئلہ ہے جہاں پر جو تاجر برادری ہے وہ بھی سیلف اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہی, جس طرح گیس چوری کرنا, بجلی چوری کرنا. یہ ڈیوٹیز میں ایک چیز کو ضرور یہاں پہ بات کروں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم لوگ اپنے صرف رائٹس کے لیے پلے کارڈ بنانے ہمیں آتے ہیں, ہمیں اپنی ڈیوٹیز نہیں پتہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہم میں سے بھی کوئی, میں ہم کی بات کر رہی ہوں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی. This is high time now. We have to think about our duties, not always our
رائٹس. جی تو جب ہر شخص اگر ہم سمیت سب سمیت اگر چھوٹے سے لے کے بڑے تک اپنی ڈیوٹی دے دے گا نا تو کسی کو اپنے رائٹ کے لیے چیخنا نہیں پڑے گا. جی تو یہ یہاں پہ یہ ایک سیم سملر پروسیس ہے. when we ask for our rights we should be knowing our duties as well. تو یہاں پہ تاجر برادری کو یہ بھی بتایا گیا کہ they should also perform their duties اور اس کے بعد انشور کریں گے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہے تو اس کو پہلے پراپر فیئر ٹرائل, جیسے کچھ اپوزیشن کا ہی کنسرن ہے کہ انویسٹیگیشن سے پہلے ہی جو ہے ہاتھ ڈال لیا جاتا ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب دیکھیے نا, اب سب کے سامنے ہے کچھ چیزیں, اتنی کچھ نہیں بہت ساری چیزیں اتنی کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ اب تو سوال و جواب بنتے ہی نہیں. سب کچھ نظر آ رہا ہے, سب کو سب سوال نظر آ رہے ہیں. کیا سوالات؟ مطلب یہ دیکھیے نا کہ جو اب کسی کے اوپر آپ ابھی ٹرائل کرو, اس کو جیل میں آپ نے ڈال دیا, جس کو دل کیا جیل میں ڈال دیا, جس کو 6 7 8 لوگ 10, جس سے آپ کو گلرانا یہ نہیں لگتا کہ یہ پروسیس اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ اتنے انفلوئنشل ہیں جو کرپشن کرتے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہی نہیں جا سکتا کلیئرلی, تو پھر یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. بالکل, تو اب وہی دیکھیے نا, اب یہ اس طرف سے کر کے بات تب مزیداری کی ہوتی ہے جب سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے نا, اگر تو اندر سے پوری اندر سے خرابی ہے, درست ہونے میں تو اس کو وقت لگے گا. بالکل لگے گا, لیکن درست کرنے کی طرف آئیں بھی تو, بات تو ساری یہ ہے نا, درست کرنے کی طرف آئیں بھی تو, خالی باتوں سے تو کبھی کچھ بھی نہیں. تو وہ درست کرنے کی تو ریفارمز لے رہی ہے یہ اس دور حکومت, اور پھر کرنے اس کی جھٹکے عوام کو لگ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے, یہ تو پھر غربت نہیں مٹ رہی ہے, تو غریب کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آخر میں یہ ہوگا کہ ایک ایلیٹ کلاس رہ جائے گی جس کو لے کر کے آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے. یہ تو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی تمام تر پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے سفر کرنا پڑ رہا ہے حکومت. دیکھیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو نہیں, لیکن میری بات سنیں, جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے, جب کوئی اور حکومت میں آتا تھا تو آپ پہلے دن سے شور مچانا شروع کر دیتے تھے کہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی. اب جب آپ خود حکومت میں آئے, اور اتنی بڑی بات یہ, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی بہت بڑا دنیاوی ہاتھ کسی کے سر پر ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے, اس کا استعمال تو ٹھیک کریں, اس کا استعمال تو کرنا جانے. ٹھیک ہے, ایک وقفے کے بعد میں آپ سے جانوں گی علی کہ اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ملاقات کی بزنس کمیونٹی سے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے. Stay with Sun Inside. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی بزنس کمیونٹی سے. علی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیونکہ انہوں نے بھی ایک بار پھر دوبارہ سے ایڈریس کر دیا کہ جو اکانومی ہے وہ ہمیشہ سے اس کا ڈائریکٹ کنسرن ہوتا ہے امن و سلامتی کے ساتھ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل فیلئر کی طرف جاری ہے یا فیل ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے مختلف ایوانوں کے صدر اور سابقہ صدروں کو جو ہے وہ ایک تیسری قوت کے پاس جانا پڑا, اور آرمی چیف سے جو ہے وہ اس چیز کی شورٹیاں لینی پڑی کہ جی کاروبار کے لیے ہمیں کیا آسانیاں ہوں گی, اور اپنے معاملات جو ہیں ان کے. ڈیفینس جو ہے, ڈیفینس کیا وہ ایک ملک کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, اور کیا وہ پیوٹل رول پلے نہیں کرتا ملک کی سلامتی میں؟ یہ کرتا ہے, لیکن آپ جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ سے نالا ہو کر جو ہے وہ آپ دوسری گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں. ایک حصہ, کوئی ایک ایلیمنٹ, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کی پالیسیوں پہ آپ کو اعتماد نہیں رہا نا. بزنس مین کمیونٹی کو جو ملنے گئے ہیں وہ تیسری قوت کے پاس گئے ہیں, آرمی چیف کے پاس. یہ تو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی پڑھے تو یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ ڈیفینس کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ اگر آرمی چیف سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی اتنا نیگیٹو ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آرمی چیف سے ملاقات کو نیگیٹو نہیں دیا, میں نے کہا بزنس مین کے جو تحفظات ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو اس گورنمنٹ سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ ان کے تحفظات جو ہے وہ گورنمنٹ حل کرے گی. جس کی بیس جس کی بیس پہ وہ آرمی چیف سے جا کے شورٹیاں لے رہے ہیں, آرمی چیف سے اپنے تحفظات اور اپنی شکایت کا اظہار کر رہے ہیں. جب بزنس کمیونٹی اپنے رولز اور ڈیوٹیز میں جو ہے بائفرکیٹ نہیں کر سکتی, صرف اور صرف اپنے رائٹس مانگتی ہے, ٹھیک ہے, اور رائٹس مانگنے پر جب پچھلی حکومتوں میں ان کو ویسے عادت ہے ویسے کام کرنے کی, اب وہ لا اینڈ آرڈر یا لاز کو وہ نہیں مان رہے. اگر ہم اس چیز کی طرف آئیں, بزنس مین کمیونٹی جو ہے اس کے تحفظات ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب جو ہے وہ ان کو تنگ کرتی ہے.
बेनामी अकाउंट्स नहीं है अगर आप चोर हैं तो आपको डर है ना नैब से जी। अगर आप चोर हैं तो आपको डर है नैब से इंक्वायरी में आपको क्यों डर है? अगर आपने चोरी की, अगर आज आप उनकी जावेद इकबाल साहब की स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टैक्स चोरी के मामला नैब नहीं देखेगी, टैक्स चोरी के मामला नैब को देखने चाहिए। आप एफबीआर को अगर फॉरवर्ड करेंगे, एफबीआर पे पहले ही रिजर्वेशंस हैं कि एफबीआर में इस्लाहत होनी चाहिए, एफबीआर सही नहीं है, यानी मामले जो हैं वो अंदर जो है वो हल कर लिए जाते हैं। तो नैब का एक खौफ है, जिसके ऊपर खौफ होता है, डंडा होता है, वहाँ पे इंसान जो है वो एहतियात से चल रहा होता है। जब आपके ऊपर से खौफ ही हटा दिया जाएगा फिर आप वही काम कर रहे होंगे। बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो कितना अर्न करती है और कितना टैक्स देती है, कितना छुपाती है, कितना बचाती है, ये सबको पता है। मैं सर ये कहती हूँ हमेशा कि देयर इज लॉ बट नॉट इन ऑर्डर जी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने आखिर क्या किया फिक्स इसको? असल बात तो सारी बात ये पिछली हुकूमतों को भी ये करना चाहिए था। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ टाइकून्स जाते हैं, जाके जो है वो अभी गुज़श्ता दिनों में 208 अरब रुपए जो है माफ़ करा के आ गए थे, लेकिन फिर वो बाद में फैसले जो है वो रिवर्स हो गया। बात ये है कि पिछली गवर्नमेंट्स भी यही करती रही हैं, बिजनेसमैनों को नवाजती रही हैं। और ठीक है, मैं यहाँ पे एक फैक्ट यहाँ पे ऐड कर दूँ। मेरी लेदर एंड टेक्सटाइल के जो एसोसिएशन होती है उनके चेयरमैन से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 5 साल के उनके जो फंड्स थे वो अब रिलीज हुए हैं। 5 साल, क्या ये इस हुकूमत का काम था? इन्होंने रिलीज करके दिए हैं, तो क्यों नहीं मिल रहे उनको? बात ये जिम्मेदारी सबकी है ना, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारी वादा तो करती है हर हुकूमत कि आपके ये फंड्स हैं, ये आपको जरूर वापस रीइंबर्स होंगे। अगर आप फिर रीइंबर्स क्यों नहीं हुए पिछले 5 साल में? यही तो कह रहा हूँ कि आपसे कि जिम्मेदारी तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही ना अपनी पूरी। ये गवर्नमेंट भी जो है वो 10 चीज़ों को रोक के चल रही है, पिछली गवर्नमेंटों ने भी 10 चीज़ों को रोक के अपने खर्चों को पूरा किया, उन्होंने रिफंड अपने टाइम पे नहीं पेड किए। कुछ नहीं कर रहे ना, देखे ना, वो तो तज्जिया निगार है, हम तो नहीं कह रहे, वो तो तज्जिया निगार है, वो तो उसको तो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं और वो तो न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बिजनेसमैन कम्युनिटी को जो है वो आपको कंट्रोल, यानी आप मामला ठीक है उनको तहफ़्फ़ुज़ात दें, उनकी चीज़ों को जो जायज़ मामलात हैं उनके उनको जो है वो फोकस करें, जहाँ पे वो नाजायज़ कर रहे हैं ये एक लूप होल नहीं है। 5 साल के फंड्स इस हुकूमत को अपने बजट से रिलीज करने पड़े, तो क्या ये दोबारा से इस किस्म के छोटे छोटे मेजर्स क्या इस हुकूमत के ये सारी चीजें तो अगर देखा जाए तो जब से चला आ रहा है सिस्टम तब से चला आ रहा है। इससे पहले अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी चीज़ों को छोड़ा अगली गवर्नमेंट के लिए, तो उससे पहले पीपल पार्टी गवर्नमेंट ने भी छोड़ा, उससे पहले मुशर्रफ साहब ने भी छोड़ा। तो ये तो लेट मी करेक्ट द फैक्ट कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत जो है अब तक अगर रिव्यू करें पिछली हुकूमतों में सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट का भी हाल बुरा नहीं था, डॉलर भी जो है कंट्रोल में था और इन्फ्लेशन का भी इतना बुरा हाल नहीं था। फैक्टर्स पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा थे वहाँ पे। मुशर्रफ साहब के दौर के जाने के बाद जो अगर आप बात करें जिस तरीके से उन्होंने भी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ था, जब उनके जाने के बाद चीजों तो क्या उस वक्त फौज का डंडा था? क्या उस वक्त कराची के इख्तियारात भी थे? कराची में काम भी हो रहा था, सब दुरुस्त था? कराची में तो मुशर्रफ साहब का हाथ था। नहीं, अगर इस पे आप बात करें तो मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर जो है वो मुशर्रफ साहब का हाथ था। कराची के अंदर जो काम हुए हैं वो मुशर्रफ साहब के हाथ की वजह से ही हुए हैं कि गवर्नर भी उनकी सेटिंग में था सारा, कि इशरतुल इबाद साहब को भी। अब क्या मसला है? अब मसला ये है कि पीटीआई अपने अलग जो है वो बैठी हुई है, वो तो किसी खाते में नहीं है ना। पीटीआई को तो अलग ही कर ले, सिंध हुकूमत और पीपल्स और एमक्यूएम की बात करें ना, को किस क्यों अलग? कराची की बात करी, मैं स्पेसिफिकली बात करें, बिल्कुल करें कराची की बात। कराची में सारे स्टेक होल्डर आ जाएंगे ना, आपका जो है वो सूबाई गवर्नमेंट भी आ जाएगी। लेकिन पावर डोमेन और किसके पास इख्तियारात हैं? एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी। हर जगह तो इख्तियारात जो है वो पीपल पार्टी के पास नहीं है, पीपल पार्टी के पास ज़्यादा हैं। पीपल पार्टी ने बहुत सारे इख्तियारात मेयर के ख़त्म किए जो कि नहीं करने चाहिए थे, लेकिन आज भी मेयर के पास बहुत सारी जगहों पे इख्तियारात हैं और हमेशा जो वो अपने इख्तियारात को। मेयर साहब को तो सिर्फ एक चीज़ है कि जी मेरी मदद के बगैर कोई काम नहीं। मेयर साहब के 5 कुत्ते जो पल रहे हैं, करोड़ों रुपए नेशनल एक्सचेकर से जो जा रहा है, और मेयर साहब के जो मुशीर हैं उनके घर का आपने हाल देखा, डीजी पार्क्स, फॉर्मर डीजी पार्क्स। तो फिर ये इख्तियारात नहीं है, तो मेयर साहब कहते हैं फंड नहीं है, ये फंड कहाँ से आ रहा है मेयर साहब के पास जो डीजी पार्क के पास से रिकवर हो रहा है? और तो मसला तो अंदर ही है ना फिर सारा। मसला ये है कि सबके सब जो है पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए, कोई भी काम करने में नहीं लगा हुआ, कोई भी। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी आपकी जानिब, तालिबान के वफ्द के हवाले से भी बात करेंगे। तहसीन, तालिबान का जो वफ्द पाकिस्तान आया और ज़ल्मी खलीलजाद साहब से भी जो है बातचीत का जो है सारा सिलसिला हमने देखा, इसमें पाकिस्तान एक बार फिर मीडिएटर का
کا رول پلے کر رہا ہے اور پورے خطے میں جو ہے امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کام کر رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پہلے میں ان کی بھائی کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی ریگارڈنگ میئر جو انہوں نے بات کی کہ اختیارات ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں, تو تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹس لے لیے گئے. 2013 ایکٹ جو بنا تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ, اس میں کون سے ڈپارٹمنٹس لے لیے گئے. ابھی میں 1-2 دن پہلے کا ان کے ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں بلدیات کے ان کے جو منسٹر ہیں, ایگزیکٹلی انہوں نے تمام چیزیں ایڈمٹ کی ہیں کہ ہاں یہ بہت غلط ہوا ہے میئر کے ساتھ. یہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جانی تھی پاور, جو کہ ٹرانسفر نہیں کی گئی ہیں. مطلب یہ کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, پورے سندھ کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتا ہے نا ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیٹو, اس وقت پھر اس کے اوپر کیوں کوسچن نہیں کرتے؟ دیکھیں میں پہلے ان کی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کی بات. جب 18ویں ترمیم سائن ہوئی تو اس میں نے آپ کی بارے میں نہیں بولا بھائی, شو سم مینرز, میں نے آپ کی بارے میں نہیں بولا, ٹھیک ہے. آپ جب اختیارات کی بات ہوتی ہے, جو مین ڈپارٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کراچی کا اتنا برا حال ہوا ہے کہ 10-11 سال میں پیپلز پارٹی نے جس طرح نوچ کھایا ہے, مطلب کہتے ہیں سندھ ہماری زمین ہے, ہماری ماں ہے, اپنی ماں کو کوئی یہ حال کرتا ہے اپنی ماں کا کہ صحت کا حال دیکھ لیں ماں کا, کہ ویکسینیشن نہیں ہے تو بچے کتوں کے کاٹنے سے ماں کی گود میں. میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا کائنڈلی, ٹھیک ہے. بچے گود میں مر رہے ہیں, اس کے علاوہ ایڈس کس طرح پھیل چکا ہے, پانی کی سہولت نہیں. مطلب اپنی ماں کا کون سا انسان ہوگا, مجھے نہیں لگتا دنیا میں جو اتنا برا حال کرے گا, جو یہ روتے رہتے ہیں کہ ایجوکیشن لے لیں آپ, پانی لے لیں آپ, ہیلتھ لے لیں, کہاں کہیں پہ بھی تو آپ بتا دیں کیا مینڈیٹ ہے, کیا کر سکتے ہیں. جب کچرے کے بھی اتنا زیادہ شروع ہوا تھا, جیسے میئر کے اختیارات کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, جو پہلے کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تھا, اب وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. ماسٹر کنٹرول ہے, ڈفرینٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جن سے یا ریونیو جنریٹ کرتا تھا KMC, یا جو کہ کراچی کا نقشہ بدل دیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے, یا ان سے پہلے نعمت اللہ صاحب نے, یا پھر اس سے پہلے فاروق ستار صاحب نے. جس طرح کام ہوا تھا کراچی میں مصطفیٰ کمال کے ٹینیور میں, کراچی تھا ورلڈس کے 5 یا 3 ٹاپ 3 بیسٹ سٹیز میں کراچی کا شمار ہونے لگا تھا. اب کراچی کا حال دیکھیں کہ آپ تمام مطلب کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا ہے. 11 سال میں آپ نے کیا حال کیا, آپ جس سے کما رہے ہیں, جس سے کھا رہے ہیں, آپ کے گھر چل رہے ہیں, جس سے آپ نے اس شہر کا یہ حال کر کے رکھ دیا ہے. آپ مطلب ابھی آپ صوبے کی بات پہ کریں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ وسیم اختر صاحب کے پاس اگر اختیارات نہیں ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتے. پہلے بھی وہ رو رہے تھے اختیارات کے لیے اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, ان کو ایون کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے. وسیم اختر صاحب جو ہے نا وہ مینڈیٹ لے کے آئے, وہ گوٹوں کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئے کہ گوٹوں سے آ کے شہروں میں حکومت کر رہے ہیں. ان کے بعد جاہل عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے بعد باشعور لوگوں کا مینڈیٹ ہے. کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ہے, کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ہے, ہاں چلیں کراچی کے عوام کا وہ باشعور لوگوں کا مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے. مطلب کم تعلیم یافتہ, تعلیم تو حاصل کرنے ہی نہیں دی جا رہی ہے, تعلیم حاصل کرنے ہی نہیں دی جا رہی ہے, کیونکہ اگر تعلیم آ گئی تو ان کو تو ووٹ ملنا ہی نہیں ہے, لوگوں کو شعور آ جانا ہے. تو وسیم اختر صاحب کے پاس جس شہر کا مینڈیٹ ہے ان کو پتا ہے کہ وہ جتنا ان تعلیم یافتہ لوگوں کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد کیا ڈیلیور کیا. دیکھیں اپنی کیپیسٹی میں رہتے. ابھی میرا کیا کر سکتا ہے, آپ کو پتا ہے میرے کے پاس کیا اختیار ہے. میرا صرف حج پہ بھیج سکتا ہے لوگوں کو, میرا سیلریز دے سکتا ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے, سیلریز دے سکتا ہے. کورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف آپ سیلریز دے سکتے ہیں. یہ میں یہی آپ سے بات کر رہی ہوں. میئر جو ہے وہ انوگریشنز کر سکتا ہے, وہ سیلری دے رہا ہے لوگوں کو, وہ حج پہ بھیج رہا ہے لوگوں کو. مطلب جو مین ڈپارٹمنٹ ہے وہ تمام ڈپارٹمنٹس لے لیے گئے ہیں. وسیم اختر صاحب کے پاس تھا. دیکھیں پاک ابھی جو انہوں نے بات کی, جو صاحب پکڑے گئے ہیں وہ صرف وسیم اختر کے مشیر نہیں رہے ہیں, وہ پچھلے پیپلز پارٹی کے جتنے منسٹرز ہیں, جتنی ان کی گورنمنٹ آئی ہے, ان کو ہمیشہ ٹاپ پوزیشن پہ رکھا گیا ہے. وسیم اختر صاحب وہ ان کے مشیر تھے, آئی تھنک کچھ ٹائم سے ریٹائرمنٹ کے بعد مشیر تھے. تو میں وہی بتا رہی ہوں, صرف وسیم اختر کے مشیر. تو کیا آپ کے خیال میں کہ 3 سال میں وہ اتنی جائیدادیں بن گئی, ارب پتی بن گئے, ان کی آپ نے جائیدادیں دیکھی؟ جی. تو کیا وہ 3 سال میں میئر کراچی جو ہے وہ تو 3 سال سے ہے نا, 3 سال میں اتنے ارب پتی بن گئے. 11 سال سے کون بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, 11 سال سے کون کراچی کو کھا رہا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھیے, ان کے تمام چیزیں ریکارڈ پہ آئی ہیں, نیوز پہ تمام چیزیں چلی ہیں کہ وہ کس کے بہت خاص بندے رہے ہیں. وہ صرف MQM کے ساتھ نہیں رہے, وہ تمام پارٹیز کے ساتھ رہے. اگر پچھلے ان کے جو جتنے ٹینیور گزرے ہیں وہ تمام وزراء کے ساتھ رہے ہیں. جب سراج درانی صاحب بلدیات میں تھے وہ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, وہ تمام لوگوں کے ساتھ. تو کیا واقعی صرف وسیم اختر صاحب صرف اور صرف سیلریز دے سکتے ہیں؟ دیکھیں وسیم اختر صاحب کے ہاتھ میں جو چیزیں اگر تھوڑا بہت کراچی میں آپ کو کام نظر آ رہا ہے, جیسے جو اسکیمز ملتی ہیں, جو کہ چیئرمینس کو اسکیمز ملی تھیں, وہ بھی صرف ایک دفعہ ملی ہیں 3 سال میں. اس میں جو بھی کراچی میں اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی ڈیولپمنٹ نظر, لائک اگر ہاسپٹل سے تھوڑے سے حال بہتر ہوئے, عباسی شہید کا جو حال تھا, عباسی شہید میں تھوڑی سی انہوں نے ایسی مشینریز, وسیم بھائی نے بڑی ڈیٹیل 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی تھی, اس میں ایک فیکٹس اینڈ فگرز. لیکن اس کا جو ریبٹل دے دیتے ہیں آ کے مصطفیٰ کمال صاحب, اس کا کیا کریں؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو تو وہ ڈینائی نہیں کر سکے. وسیم بھائی نے جو ریکارڈز دیے ہیں سارے کہ کتنا ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, یا سندھ گورنمنٹ نے کتنا دیا, تو کون سا پیسہ کہاں لگا, انہوں نے تو پوری آ کے کئی دفعہ ایسی پریس کانفرنسز کی ہیں کہ پوری آ کے ڈیٹیلز دی ہیں. ناصر شاہ صاحب کے آنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ MQM پاکستان اور پیپلز پارٹی ون پیج پر رہ کے کراچی کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ناصر شاہ کے جو میں نے بھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ سنا تھا, دیٹ واز ویری پازیٹیو. وہ کام کرنا چاہتے ہیں مل کے, اور وسیم اختر بھائی کے ساتھ ہی انہوں نے وہ پروگرام کیا تھا. تو ہی سیڈ کہ ہم اپنی غلطیاں مانتے بھی ہیں 2013
18 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए, इख्तियारात डिवॉल्व होने चाहिए। 18 अमेंडमेंट का ये मकसद नहीं था कि तमाम इख्तियारात फेडरल से जो है वो प्रोविंस में आ जाए, उससे आपको डिस्ट्रिक्ट अपने तहसील लेवल पे भी लाने थे, ज़िला लेवल पे भी लाने थे, जो कि नहीं आ सके। तो उन्होंने एडमिट किया, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर मिलके काम करते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी या MQM नहीं, PTI भी अगर सब मिलके काम करते हैं तो इन अ कराची के लिए नटशेल काम आप होगा। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कर सकती है, आप लोग नहीं कर सकते अभी भी, या फिर इनके साथ एलाय फॉर्म करके सिर्फ कर सकते हैं? नहीं, अभी गवर्नमेंट किसकी है सिंध में? मतलब बहुत आपने इररिलेवेंट बात की। नहीं, किसकी गवर्नमेंट है? मैं आपसे किसकी सुनना चाह गवर्नमेंट रही है हूँ। इसमें? मैं आपसे किसका सुनना गवर्नमेंट चाह है? रही हूँ। देखिए, To पावर explain किसके it पास? clearly. आप या तो पावर जो कि आइन हमारा कहता है कि पावर 18 अमेंडमेंट के बाद आप सिंपल जवाब दे दें, व्यूअर्स को सुनने में आसानी हो जाएगी। तहसीन, अभी आप लोग कुछ कर सकते हैं कराची के लिए या नहीं? हमें एम्पावर नहीं किया गया। अगर एम्पावर कर दिया गया तो हम डेफिनेटली डिलीवर करेंगे, जैसे हमने लास्ट टेन्योर मुस्तफा कमाल के टेन्योर में किया। हम डेफिनेटली डिलीवर करेंगे, हम बदल देंगे। बोले राना, आपसे भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद के आप इसका रिबटल क्या कर सकती हैं, क्या करना चाहेंगी? स्टेट्स ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे इस इशू के ऊपर जिस पर पीपल्स पार्टी का रिबटल जानना चाहूँगी कि वो क्या समझते हैं कि क्या वाकई MQM पाकिस्तान जो है इस फैक्ट से पीछे हट रही है कि उनके पास कराची को सर्व करने के इख्तियारात हैं, या सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त इख्तियारात हैं जो कि पीपल्स पार्टी इस्तेमाल नहीं करना चाहती? मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन मेरी बहन ने काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि MQM के हालात क्या रहे हैं। अब तो मैं स्ट्रेट अवे ये बात करूँगी कि एक ज़माना वो था जब कराची में कोई घरों के बाहर नहीं निकल सकता था, तो क्या वो MQM नहीं थी? क्या इंसानों के साइज़ की बोरियां यहाँ पे बनी जाती थी? अब कई साल पुरानी बात करी, मैं सिर्फ 4 साल पुरानी बात आपको अगर बताऊं कि दूसरे शहरों से आए हुए लोग, हम जब गाड़ी में अपना लैपटॉप छोड़ के जाते हैं और फोन, तो वो कहते हैं कि गाड़ी में लैपटॉप छोड़ा है तुमने। की बात 4-5 साल अब आप ये बात कर रहे हैं कि जी दिस इज नॉट मैनर्स, दिस इज नॉट आई, वी आल्सो नो व्हाट आर मैनर्स एंड व्हाट आर नॉट। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिए कि व्हाट इज आर्टिकल 239 एंड व्हाट इज सब 4, व्हाट इज हैपनिंग एंड हु इज डूइंग इट एंड व्हाट इज इट? कैन यू आंसर? आप बता सकते हैं? सारी चीजों को लेकर आपने इतनी बड़ी बातें कर दी कि जी नोच खाया, फलाना खाया। अब जो टुकड़े करने के जो आ रहे हैं, नोचना तो चले, लेकिन टुकड़ों की बात तो पीपल्स पार्टी भी करती है ना। ऐसी बात टुकड़ों की बात अगर MQM ने नहीं की, जी का नाम ले सकते हैं, नॉट पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स नॉट। but what is why Bilawal is threatening with Sindhu Desh? What's that? No. On the time when international media is looking us. इट इज नॉट सिंधु देश, ठीक है? देखिए, सिंधु देश किसी को ये नहीं कहा कि जिसको सूबों में तकसीम कर दिया जाए। व्हाट इज इट? क्या आप इस पर आएंगी? और आपने कितने आराम से कह दिया कि कोई अपनी माँ, इतने सख्त अल्फाज। आप एक तरफ आप मैनर्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप माँ का नाम लेकर उसको नोचने की बात करते हैं। दिस इज नॉट फिजिबल, आई डोंट बिलीव इट। लेकिन आप अगर ये आर्टिकल 239 के बारे में अगर कुछ रोशनी डाल दें, क्योंकि बहन मेरी काफी वो नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे आप सूबाई हुकूमत को छोड़ के, क्या आपने आर्टिकल 239 नहीं पढ़ा? क्या आपने सब 4 उसका नहीं जानते कि जब तक सूबा उसमें शामिल नहीं होगा, 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, आप इस किस्म की बात सीधे के सीधे जो है वहां पर विफाक मिलेगा, क्योंकि उनका हाथ आपके सर पर आ गया है। इस वजह से आप अपने आप को सेफ महसूस करते, इस वजह से आपके पास अब इतना टाइम आ गया, इतनी बोलने की ताकत आ गई कि आप इतनी बड़ी बातें यहाँ कहकर, आई कैन बेट कराची, सिंध, ये कराची एक तरफ, पूरा पाकिस्तान एक तरफ, अगर इसको किसी और के हाथ में दे दिया, अगर ये इतना चल जाए तो आप जो कहिएगा। किसके हाथ में? किसी MQM पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखे ना, जब था इनके हाथ में, और ये वो सियासत की है इन्होंने हमेशा, सबको पता है। मैं कहना नहीं चाह रही थी, ये सबको पता है, बच्चे को पता है किस किस्म की सियासत करते हैं और कौन कौन से एरिया में। इन्होंने इतने आराम से कह दिया कि जाहिल लोगों को, हम तो नहीं कहेंगे कि इस तरफ का एरिया जाहिल और उस तरफ का एरिया फलाना है। I rephrase that. You doing it, but who said it? You didn't say anything. She said it. ठीक है. So now let's please clear take this. No. I'll clear this. Taseen, you said that I did not say anything while you were talking. See? I'm talking to Alvina. No. I'm not talking to you. No. I'm not talking to you. No, but you cross. I'm talking to. No, I'm not cross talking. I'm talking to Alvina. जी. Why? You can't talk to her. Please while carry I'm on. talking. Please go. Yes, I Go will. ahead. तो असल बात ये है कि जो MQM की सियासत रही है वो तो बच्चे को पता है। ना मेरे ज़बान से कहलवाएं, ना मेरी ज़बान से कहलवाएं, मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। हमारी ये ट्रेनिंग हरगिज़ नहीं है कि आप साथ बैठे अपने साथियों को जो है वो इस हिसाब से अपने ही मुल्क के लोगों को, कुछ लोगों को जाहिल कहें और कुछ लोगों को कुछ कहें, कुछ लोगों को कुछ कहें। मैंडेट अगर आप इतना पढ़े लिखे और इतने आप जो है वो पप जो है वो आए हैं, तो वेयर आर दे? व्हाट आर यू डूइंग?
What are you up to? Can you answer? ٹھیک چلے اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور دوبارہ نیشنل اور لوکل پالیٹکس میں بھی تھوڑی گفتگو کریں گے, لیکن ہمارے پروگرام میں ذرا نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی گفتگو ذرا زیادہ ہوتی ہے, تو تھوڑی سی بات طالبان کے حوالے سے آپ سے اسٹیٹمنٹ جاننا چاہوں گی. آؤں گی تحسین آپ کی جانب. جی کہ اس وفد کی ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں, شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں, اور یہ تمام تر خطے کے لیے پیس کے لیے پاکستان کام کر رہا ہے. اب تو بہت اچھا, لیکن ایک وقت وزیر اعظم صاحب کہہ چکے تھے, شاید اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, کہ ہماری جو طالبان کی جتنی ٹریننگ ہے وہ ہماری فوج نے کی ہے. نہیں, لیکن اس اسٹیٹمنٹ کا جس کو ان کو فیبریکیٹ کر کے ٹویسٹ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے, پورا اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ پورا یہی تھا کہ سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے استعمال کیا اور ٹریننگ پاکستان میں کروائی. اور مجھے ایک چیز سمجھ, اور یو ایس کے منہ پہ جا کے وہاں پر جا کے کہا, اور کوئی ریبٹل نہیں کیا انہوں نے. تو آپ نے اچھی بات کی. مجھے تو ایک یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یو ایس میں ایسی کیا چیز. ٹھیک ہے, بہت اچھی تقریر کی, آج میں کلپ دیکھ رہی تھی, سب پوچھ رہے تھے تقریر, انہوں نے کہا بڑی زبردست تقریر کی, دھو کے رکھ دیا فلاں. مسلمانوں کا آپ کو ہمیں جا کے اب ساری دنیا سے بھیک تو نہیں مانگنی, مسلمانوں سے تو ساری دنیا پہلے سے ڈری بیٹھی ہوئی ہے, ورنہ اپنا اتنا بڑا ٹوئن ٹاور خود ہی نہ گرا دیتے. وہ تو مسلمانوں سے پوری دنیا آج بھی ڈرتی. تو اچھا کام نہیں کیا کہ اسلاموفوبیا کی پوری ڈیفینیشن کلیئر کی کہ یہ کیا ہے. نہیں, ہم یہ ہماری نہیں, دیکھیں گلرانہ یہی تو فلو ہے, ہم لوگ اچھی چیز کو نہیں کرتے. نہیں تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بالکل کرنی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ریڈیکلز کو کیسے ہمارے دین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, حالانکہ کسی ریلیجن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. انہوں نے بات کلیئر کی. آج سے پہلے کبھی اتنے سالوں میں کسی لیڈر نے یہ چیزوں کو ایڈریس کیا؟ لیکن ہماری عزت نہیں ہوتی تھی کئی سالوں پہلے. آج اب ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں لوگ دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اینڈ یو شوڈ ایڈمٹ دس. میں ابھی بتا رہی ہوں آپ کو, یہ ہمارا سب میڈیا کا کیا دھرا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی میڈیا ہمارا تو اتنا جلدی اتنا کوئکلی کیسے یہ اتنا پازیٹیو ہوتا جا رہا ہے امیج پاکستانیز کا, پاسپورٹ کی عزت کیسے بنتی جا رہی ہے اتنا کوئکلی. نہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں ایک دم سے جو ہے وہ کیا ہم بالکل یہاں تھے اور ایک دم یہاں پر آ گئے کس حساب سے. I'm just talking about the positive image. Yes, the positive, the soft image. نہیں تو ہمارے, مجھے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی اور کام کرتا تھا تو آپ نیگیٹو امیج. نہیں تو کیا گلرانہ آپ اس کو بالکل بھی پروڈکٹیو نہیں سمجھتی کہ یو این جنرل اسمبلی پر انہوں نے جو 40 منٹ کی تقریر کی, انہوں نے وہاں پر کلیئر سٹانس رکھا کہ بھائی ہمیں چھیڑو مت, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عزت کرنی پڑے گی تم سب کو, ہمیں پنچ کیوں کرتے ہو. آج بھی آپ ٹویٹر پر جائیں, سب کو انہوں نے بتایا کہ we are very emotional regarding کانفرنس کو. ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ اسلامی سربراہی کانفرنس مسلم امہ کے لیے نہیں تھی؟ کیا سارے مسلم ممالک اکٹھے نہیں ہو گئے تھے؟ یہ آج کوئی نئی چیز یہاں سے نکلی ہے پاکستان سے جس سے عزت شروع ہو گئی. عزت تو ایک زمانے میں ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے, ویسے انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے بہت پازیٹیولی دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے اس کو پرنٹ کیا ہے, لیکن ابھی بھی اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں اس تقریر کو اتنا پازیٹیو نہیں دیکھ رہے. ابھی بات کر لیتے ہیں گلرانہ صاحبہ کی, وہ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ سویلائز ہونے کا انہوں نے مظاہرہ کیا, 5 منٹ لگ بھگ 4 منٹ 50 سیکنڈ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی, ریڈیکلز کو اسلام سے ہٹایا, اس کے بعد کشمیر ایشو کے اوپر آئے, وہ تمام تر مسلم امہ کو انہوں نے ایز این ایمبیسڈر آف اسلام اپنے آپ کو پورٹریٹ کیا. یہ کیا کچھ پازیٹیو نہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیں اسپیچ انہوں نے واقعی بہت اچھی کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف انہوں نے بہت اچھی اسپیچ کی. وہ بھٹو صاحب کی آخری اسپیچ تھی, اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. مختلف ادوار میں دیکھیں 2016 میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی بہت اچھی اسپیچ کی. انہوں نے کیا بات کی؟ 95 میں بے نظیر بھٹو نے بھی بہت اچھی اسپیچ کی تھی. اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی بہت اچھی اسپیچ کی تھی. بھٹو صاحب کے بعد یہ پورا لوپ ہول کریٹ ہو گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں کرنٹ سچویشن کیا تھی جس پہ ان کو اسپیچ کرنی تھی. انہوں نے اپنی موجودہ کرنٹ سچویشن پہ اسپیچ کی. بے نظیر بھٹو نے جس وقت اسپیچ کی اس وقت کیا حالات تھے جس کی بیس پہ ان کو تقریر کرنی تھی. آج کیا حالات ہیں جس پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو تقریر کرنی ہے. آج کشمیر کا ایشو بنا ہوا ہے, آج اور چیزیں ہیں. اسلاموفوبیا اس وقت اتنا نہیں تھا. ٹھیک, اچھا طالبان کے حوالے سے کہ وفد سے جو ملاقات ہوئی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ طالبان کے حوالے سے دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو وہ پورے خطے کے لیے اور خاص طور پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور یہ جو ہے وہ فائنلائز پہ آ گیا تھا, لیکن جس طریقے سے ہم سالسی کے کشمیر کی سالسی پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے اپنا وہی کام کیا کہ آخر میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ اس معاہدے کو جو ہے وہ سائن کرنے سے منع کر دیا, جبکہ یہ اس وقت ہو جاتا تو اب جو ہے سچویشن کچھ اور ہوتی. اور امید یہی کرنی چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ طالبان جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو واپس آنا چاہیے اور پاکستان گورنمنٹ بھی اس میں لگی ہوئی ہے, طالبان
کے ذریعے یا پاکستان گورنمنٹ کے ذریعے یا اور ممالک کے ذریعے امریکہ کو واپس آئے اس معاہدے کی طرف, تاکہ جو ہے پورے خطے کی ضرورت ہے امن, خالی پاکستان کی ضرورت نہیں, پاکستان کے ساتھ ساتھ اور جگہوں کی بھی ضرورت ہے امن. ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب کا جو ہلاریس اسٹیٹمنٹ ہے, جو انہوں نے کہا اسلام آباد راول پنڈی میں بہت ڈینگی ہے, ان کو کاٹ لیں گے, تو یہ کیا؟ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بیانات کی وجہ سے خبروں میں ان رہتے ہیں, اور اگر بات کریں تو شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں ڈینگی کو ہٹا کے, انہوں نے جو باتیں کی جی اندر کھاتے ڈیل ہوئی ہے اور 5 سال جو ہے گورنمنٹ پورے کرے گی, تو یہ مختلف سوالات اٹھا دیتی ہے چیز کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے, سب معاملات طے ہیں, 5 سال پورے کریں گے, اس سے مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 5 سال ہوئے تھے اس میں آپ نے بھی طے کیا ہوا تھا, اس سے پہلے جو ہوا, اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی آپ ایگری تھے, آپ کے ذہنی طور پہ آپ تیار تھے کہ 5 سال انہوں نے بھی پورے کرنے. ویسے جمہوریت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, لیکن جو ہے وہ یہ جو بیانات ہیں ان کے کہ جی ڈیل ہوئی ہے اور اس طرح سے, تو اس میں جو ہے وہ مختلف سوالات جو ہے وہ اٹھنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے ان کو وارن کیا اور اس پر بات کی. لانگ مارچ کے حوالے سے مولانا صاحب جو ہے وہ 27 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں, انہوں نے کہہ دیا قافلے چڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کیا واقعی اس وقت ساتھ دے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا پروٹیسٹ میں ہم ساتھ نہیں ہوں گے, صرف لانگ مارچ, مولانا صاحب کو آزادی مارچ. مولانا صاحب جو ہے ان کو پیپلز پارٹی اور اگر نون لیگ نہیں بھی ملتی, آرٹیکل 239 کا جو کلاس 4 ہے اگر نہیں پتا تو اس میں آپ کے بھٹو صاحب نے وائن بنایا تھا 1973 میں, جس میں موجود ہے کہ ہاں 2/3 میجورٹی سے کہ آئین کے مطابق کہ اگر وہ اپروو ہوتا ہے تو صوبے بنائے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں صوبے بنائے جانے کو غداری نہیں کہا گیا ہے. اگر ہوتا تو بھٹو صاحب شاید وہ اس میں ڈالتے نہیں, بڑے محب وطن پاکستانی رہے نا, وہ آئین میں نہ ڈالتے. ٹھیک ہے, پھر آپ بات کرتے ہیں کہ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ ملک توڑ دیے گئے اپنے مفادات کے لیے, آپ سندھ کے صوبے کی توڑنے کی بات کرتے ہیں. دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, ان کی آبادی کتنی, جب پاکستان بنا تھا آبادی اگر اس کے بعد بھی 5 کروڑ تھی, آج صرف سندھ کی آبادی 4.5 کروڑ ہے. تو مطلب اگر صوبے بنتے ہیں تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کی بات ہو رہی ہے, کسی 2 پارٹی کی بات ہو رہی ہے, تمام پاکستانیوں کے لیے بات ہو رہی ہے. اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے, مطلب تھوڑا پڑھنا چاہیے چیزوں کو, تھوڑا پڑھنا چاہیے. ڈیوائڈ اینڈ رول تو جب ہوتا ہے نا ملک توڑنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ملک تو ٹوٹ چکا نا 1971 میں. اب آپ جو مطلب آپ تو یہ کہہ کے سندھ کو آپ کوٹا سسٹم لگا کے تو آپ نے پہلے ہی جو ہے گل رانا صاحبہ کا سٹل وے میں یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ کی طرف سے بھی جو ہے کوششیں جاری تھی توڑ پھوڑ کی. نہیں, وہ تو ہسٹری میں موجود ہے. میں کچھ بھی کہہ دوں, میں کہہ دوں امریکہ بنانے والے جو ہے وہ MQM تھی, تو کہنے کو تو انسان کچھ بھی کہہ دے, لیکن جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ ہسٹری میں موجود ہیں. آپ ہسٹری سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے. بیک ٹو یور کویسچن, طالبان کی جو آپ نے بات کی, جس طرح کے پاکستان بیچ میں جو ہے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, بہت اچھا ہے کہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی ریجنل کنٹریز ہیں لائک ایران ہے, چائنا ہے یا رشیا ہے, وہ تمام لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ کے افغانستان میں امن آنا کے حوالے سے. جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے, مولانا صاحب کو وارن کیا ہے کہ ڈینگی ہو جائے گا, آپ کو مچھر کاٹ لیں گے. دیکھیں, ابھی جو سچویشن میں بھی گھر آتے ہوئے نیوز دیکھ رہی تھی کہ بلاول زرداری صاحب نے بھی شاید کہہ دیا ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی پروٹیسٹ میں ساتھ نہیں, لیکن آزادی مارچ میں ساتھ نہیں. پہلے تو سمجھ نہیں آ رہا کون سی آزادی مارچ, کس چیز کی آزادی. دیکھیں میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے. تو دیکھیں علامہ مولانا صاحب جو اس وقت جو ہے نا, بیکاز مولانا صاحب ہیز نتھنگ ٹو لوز, لیکن وہ وارن کر رہے ہیں ان کو کہ آپ مارچ نہ کریں. وہ نکل پڑے ہیں, ان کی مطلب ان کا مین سیاست میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے. وہ مدرسوں کے بچے کو لانے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جتنا کراؤڈ ہوگا وہ میرے مدرسوں کے بچوں کا ہوگا. کل پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ڈاکٹر سراب سرکی MP پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس واقعی اتنی طاقت ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ جی نہیں, میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کے مدرسوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے وہاں پہ بچوں کی, تو وہ ڈیفینیٹلی ان بچوں کو ہی لے کے آنا ہے ان کو. لیکن لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لاک ڈاؤن مجھے نہیں نظر آتا اتنا زیادہ, کیونکہ ابھی دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ان کا لاک ڈاؤن کا انہوں نے کوئی نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم پرامن احتجاج کریں گے, وہ ان کو حق ہے. نہیں, وہ لاک ڈاؤن کی تو بار بار تھریٹ دے رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی اس وقت دے رہے ہیں کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی جو ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے, اگر ان کو نظر بند کیا جاتا ہے. اسٹرینتھ زیادہ دیکھتے ہیں ان کی, اسٹرینتھ ان کی بالکل زیادہ ہے. اور کیا یو ٹرن تو پیپلز پارٹی نہیں لے گی؟ کیونکہ پروٹیسٹ سے تو وہ کہہ چکے ہیں ہم پروٹیسٹ کا حصہ نہیں رہیں گے. آزادی مارچ پیپلز پارٹی نے نہ کبھی لیا ہے اور نہ کبھی لے گی. کچھ حال میں لے رہے ہیں نا, ابھی کچھ حال میں لیا ہے, کبھی کہتے ہیں مارچ میں ہوں گے, پھر کہتے ہیں نہیں ہوں گے. یہ بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹس چینج ہوتے رہے ہیں. نہیں, کوئی دیکھیے, جب
وقت آئے گا تو دیکھ لیجیے گا نا. ابھی ٹھیک ہے, وقت آئے گا تو دیکھتے ہیں. یہ یعنی کہ ابھی تک باتیں کچھ کلیئر نہیں ہے. اب تک کوئی ٹینٹیٹو ڈیٹ کا جو ہے مارچ کا تو کہہ رہے ہیں کہ ٹینٹیٹو ڈیٹ ہے, لیکن پروٹیسٹ کی اب تک ٹینٹیٹو ڈیٹ نہیں آئی ہے. پروٹیسٹ کا اب تک یہ کہا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ وہ کسی بھی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے, کیونکہ اگر ان کیس وہ اگر پروٹیسٹ کا حصہ بنتے ہیں اور ان کے جو گولز اچیو نہیں ہوتے تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیرو بن جائیں گے, یہ بلاول زرداری صاحب کا کہنا ہے. اور جس طرح شیخ رشید صاحب نے وارن کیا ہے مولانا صاحب کو کہ